آپ کو بڑی ایمان افروز بات سناؤں۔ ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا سے اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر جب اذان ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ یقین جانیے میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھنے والا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں ادا کرنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نمازیں باقاعدگی سے باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس پڑھ اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی کر۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن جو ہے اس کا ہی نام مٹ جانے والا ہے۔ تیرے لیے تو ہر آنے والی گھڑی میں ذکر بلند ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو بلند کرنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں صورت میں قربانی کا ذکر آیا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ قربانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تو ہمارے لیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ یہ بات میری بڑی توجہ سے ذرا سننا، آج کا درس بڑے غور سے سننے والا ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس کام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کیا اس طریقے کے مطابق کام کرو تو یہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی فقد احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کل بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ قربانی بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔
سنت کہتے ہیں طریقے کو. اب یہ جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز کا طریقہ ہے، لیکن نماز اس میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ نوافل ہیں، ہے سب سرکار کا طریقہ. اس میں اختلاف کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی اور جس کے نہ کرنے پر وعید فرمائی، بھئی نماز پڑھو گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو عذاب ہوگا، یہ فرض کے زمرے میں آ گئے. اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، یہ فرض کے زمرے میں آ گیا. اسی طرح جو اس سے کم درجہ ہے، کرنے پر ثواب ہے، نہ پڑھنے پر عذاب ہے، لیکن انکار کرنے پر کافر نہیں ہوگا، وہ واجب کے زمرے میں آ گیا. اسی طرح جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر عذاب نہیں، ناراضگی ہے، وہ سنت مؤکدہ میں آ گئی. اور جس کے کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں نہ عذاب ہے، نہ جھڑکی ہے، وہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل میں آ گئے. ہیں سب سرکار کے عمل ہی. میں آج آپ کو ایک بڑی پیاری سی بات بتلاؤں، بڑے توجہ سے سننا. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ نکاح کرنا سرکار کی سنت ہے. کیا ہے؟ اونچی بولو. اور میرے خیال ہے آپ نے حدیث النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. لیکن ایک بات یاد کرو، کچھ کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، کچھ کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، کچھ کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، اور کچھ کے لیے نکاح کرنا مستحب ہے، اور کچھ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. بات میری سمجھ آئی ہے نا؟ یہ مشہور تو یہی ہوتا ہے کہ سرکار کی سنت ہے، لیکن نکاح کچھ بندوں کے لیے فرض ہے، کچھ کے لیے واجب ہے، کچھ کے لیے سنت ہے، اور کچھ کے لیے مستحب ہے، اور کچھ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتلاؤں. جس بندے کو یقین غالب ہے، غالب گمان ہے، اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، میں نے نکاح نہ کیا تو میں زنا کے اندر، بدکاری کے اندر ملوث ہو جاؤں گا، تو میری آخرت خراب ہو جائے گی. ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. وہ نکاح کرے، اپنی آخرت کو سدھارے، گناہوں سے بچے. اور جس کو غالب گمان نہیں لیکن خطرہ ہے، نکاح نہ کیا تو میں حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. اور جس کو غالب گمان نہیں ہے، یوں سمجھے 50% چانس ہے، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا سنت ہے. کیا ہے؟ اونچی بولو ذرا. اور کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ ان کا اس کام کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، اپنے نفس پر پورا کنٹرول ہے. ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا مستحب ہے.
آپ نے کئی ایسے اولیاء کرام سنے ہوں گے انہوں نے نکاح کیا ہی نہیں. مثلا بڑے مشہور نام ہے مائی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا. اور بہت سارے اولیاء کرام ہیں وہ نکاح نہیں انہوں نے کیا، اصل میں ان کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ ان کا اس کام کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا مستحب ہے. کیا ہے؟ اور نکاح کرنا حرام کس کے لیے ہے؟ جو بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، جو بیوی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، جس کے اندر مردانہ طاقت نہیں ہے، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. عمل ایک ہی ہے سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، لیکن کچھ کے لیے فرض ہو جاتا ہے، کسی کے لیے واجب، کسی کے لیے سنت، کسی کے لیے مستحب اور کسی کے لیے حرام ہو جاتا ہے. کہلائے گا سنتی. اسی طرح قربانی سنت ہے، لیکن کسی کے لیے یہ قربانی واجب ہے. آج میں نے یہ بتلانا ہے قربانی واجب کس پر ہے اور قربانی کرنی کیسے ہے. اس کے بارے میں آج میں نے کچھ تھوڑا سا عرض کرنا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا. ایک بات یاد رکھو، جس کام کے کرنے میں فضیلت بہت زیادہ ہے اور نہ کرنے پر سخت وعید آ جائے، اس کام کو پھر کرنا چاہیے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے پر قربانی واجب ہے. کیا ہے جی؟ اونچی بولو. یہ میں بعد میں بتلاؤں گا واجب کس پر ہے، پہلے یہ ذہن بنا لو، جس بندے پر قربانی واجب ہے اور پھر وہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس قدر ناراض ہیں، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ہم جب کسی سے بہت زیادہ ناراض ہو جائیں، ہم کہتے ہیں یار تم میرے گھر نہ بڑھی، یعنی جس کو ہم نے یہ کہہ دیا تو میرے گھر نہ آنا، اس کا مطلب ہم اس سے سخت ناراض ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرمائے تم میری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آنا، یہ سمجھ لو سرکار ہم کس قدر ناراض ہوں گے. تو لہٰذا اب ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے گھر کا ذرا جائزہ لیجئے گا. اگر قربانی واجب ہوتی ہے تو ضرور کرو. یہ نہ سوچو پیسے کہاں سے آئیں گے، اور بھائی پہلے نیت صحیح کرنا ہے. اگر تیری نیت صحیح ہوگی اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دے گا، اور اگر نیت میں ہی فطور آ جائے تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات مسئلہ یاد رکھو، جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے، جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر، اور اونچی آواز سے. اور زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ اس کے لیے صرف مخصوص چیزیں ہیں، سونا چاندی نقدی. سونا چاندی نقدی مال تجارت، وہ بھی نقد میں ہی آ جاتا ہے. صرف ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے. اگر آپ نے ایک مکان رہائش کے لیے ہے، ایک کرائے پہ دیا ہوا ہے،
وہ کرائے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیا میں نے کہا جی؟ ہاں، اگر کوئی مکان یا پلاٹ آپ نے اس نیت سے لے کے رکھا ہے کل کو مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے تو یہ مال تجارت میں آ جائے گا، اس کے حساب لگا کے پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ. لیکن قربانی اس پر بھی واجب ہے جس کے پاس سونا چاندی نقدی چاہے نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ضرورات زندگی سے زائدہ سامان اتنا موجود ہے کہ اگر اس کا حساب لگائے تو وہ تقریباً 50,000 سے زائد بن جاتا ہے. ایسے بندے پر بھی قربانی واجب ہے. اور زکوٰۃ کے لیے سال کا پورا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں. اگر قربانی والے دن بھی آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہو تو آپ پر پھر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. اب ضروریات زندگی سے زائد سامان کون کون سا ہے اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتلاؤں گا. مثلا ایک مکان آپ کے لیے رہائش کا ہے اور ایک مکان آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہ ضروریات زندگی سے زائد ہے. اگر اس مکان کی مالیت اتنی ہے کہ 50,000 کا بنتا ہے یا اسے زائد بنتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے. بلکہ ایک مکان آپ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، اس کا ایک پورشن خالی ہے، ضروریات زندگی سے زائد ہے، یا ایک ہی پورشن ہے، اس میں 2 کمرے آپ استعمال کریں، 2 خالی پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ضروریات زندگی سے زیادہ، ان کی قیمت نکالو. آپ کے پاس 2 موٹر سائیکلیں ہیں، ایک استعمال کرتے اور دوسری فالتو رکھی ہوئی ہے، یہ بھی ضروریات زندگی سے زائد ہے، اس کی بھی قیمت. 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال کرتے دوسری سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی ضروریات زندگی سے زائد ہے. اسی طریقے سے یہ بات تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات ہے. ہمارے گھر میں ایسے برتن ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتے. ڈنر سیٹ ہیں پیک کے پیک ہی پڑے ہوئے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ شوکیس میں لگے ہوئے استعمال نہیں ہوتے، ضروریات زندگی سے زائد ہے، ان کو بھی شامل کرو، ان کی بھی قیمت نکالو. ہمارے گھر میں کپڑے ہوتے ہیں، کپڑے. بچے کی شادی کی ہے، پہلی رات دلہن نے یہ سوٹ پہننا ہے، دوسری رات یہ، تیسری رات یہ سوٹ پہننا ہے، اور سوٹوں کی قیمت بھی ہزاروں روپے میں ہے. اب وہ پڑے ہوئے استعمال نہیں ہو رہے، یہ بھی ضروریات زندگی سے زائد ہے. اسی طریقے سے آپ کے گھر میں کوئی صوفہ سیٹ ہے، کوئی ایسا میرا مطلب ہے کہ کارپیٹ پڑا ہوا ہے جو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، استعمال نہیں ہو رہا، یہ بھی ضروریات زندگی سے زائد ہے. ویسے اگر تھوڑا سا آپ غور کرو، اگر اس حساب سے کیلکولیشن کی جائے تو پھر زکوٰۃ تقریباً ہر بندے پر واجب ہو جائے کہ نہیں ہو جائے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، ہم کرتے نہیں. میں دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، سال گرہ کرنے کے لیے پیسے ہیں، قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں. عیاشی فحاشی کے لیے پیسے ہیں، دوستوں کی دعوت کی ہے ہوٹل کے اندر، وہاں ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں. یار اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے. ایک بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، اولاد ہماری بیمار پڑ جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹیسٹ لکھ کے دے دیتا ہے، ارے ہزاروں روپے کے ٹیسٹ ہی کروانے میں بندہ پیسہ خرچ کر جاتا ہے.
ارے تیرے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں، ٹیسٹوں کے لیے پیسے ہیں، کیا پتا تو رب کی رضا کے لیے قربانی کر، رب تجھے بیماریوں سے ہی محفوظ کر لے یار۔ اور پھر یہ قربانی رب کے راستے میں خیرات ہے، رب کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور رب کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی غریب، اونچی بولو، اور لہٰذا قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں قربانی بھی کرو، رب کا شکر بھی ادا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے قربانی کرنے کا اہل بنایا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے ایام میں، اچھا کئی بندے پتہ نہیں کرتے ہیں وہ قربانی نہیں دیتے، میں کہا یار تو قربانی نہیں کرتا، وہ آفا جی میں یتیم خانے پیسے دیتے سی، میں فلاں غریب دی مدد کرتی تھی، میں فلاں کی مدد کرتی تھی۔ ایسے بندے ذرا کان کھول کے بات سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی کے ایام ہیں 10، 11، 12، ان ایام میں رب تعالیٰ کے ہاں خون بہانے سے بہتر عمل کوئی ہے ہی نہیں ہے، سب سے افضل کام یہ قربانی ہے، یہ قربانی کے دن ہے، لہذا قربانی ہی کی جائے، باقی سارا سال ہے غریبوں امیروں کی فقیروں کی تم مدد کرو، لیکن جب قربانی کے ایام آ جائیں پھر قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ قربانی کرتا ہے تو ذبح ہونے والے جانور کا خون زمین پر پہلے گرتا ہے، رب تعالیٰ قبولیت پہلے فرما دیتا ہے، اور فرمایا جو بندہ جانور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے اس جانور کے ہر بال کے بدلے رب تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا اس جانور کا گوشت، پوست، ہڈیاں اور اس کا بول و براز، اس کا خون سارے کا سارا قیامت کے روز نیکیوں والے پلڑے میں تولا جائے گا۔ اور کیسے تولا جائے گا یار یہ سنو، فرمایا اس جانور کی ایک ایک مینگن جو ہے احد پہاڑ کے برابر بنا کر تولی جائے گی۔ لہذا قربانی خوش دلی سے کرو۔ اگر آپ چھوٹا جانور نہیں کر سکتے تو کسی گائے کے اندر، اونٹ کے اندر حصہ ڈالو، قربانی ضرور کرو، ٹھیک ہے؟ اور قربانی کس طرح کرنی ہے تھوڑے سے وقت میں یہ میں تھوڑا سا بتلا دوں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج عید کا دن ہے، یعنی اس دن عید کا دن ہوگا جب سرکار نے ارشاد فرمایا، تو فرمایا آج ہم سب سے پہلا کام کریں گے کہ عید کی نماز ادا کریں گے، پھر قربانی کریں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محلے میں غریب آدمی بڑے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں پہلے قربانی کر کے ان کے گھروں میں گوشت پہنچاؤں تاکہ ان کے بھی چولہے میں آگ جلے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، تیری قربانی۔ وہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ پھر عرض کرنے کے یار میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، اس کی عمر تقریباً 6 ماہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے بکری کا بچہ 1 سال سے کم نہیں لگتا۔ سرکار نے فرمایا جا تو وہی قربانی کر دے، تیرے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مختار نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ جب تم عید کی نماز پڑھ لو اور پھر قربانی کرنے میں کوشش کرو، جلدی کرو، کیونکہ جس کے گھر میں جانور بندھا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے بندوں کی اس طرح نگاہ پڑی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟
اور پھر فرمایا کہ جب تم جانور ذبح کرنے لگو تو چھری کو پہلے سے تیز کر لو، یہ نہیں جانور کو لٹانے کے بعد پھر تم جناب چھری تیز کرو، نہیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح بھی نہ کرو،